تو اللہ تعالیٰ نے سفارش کی ہے بیویوں کی. ایک ہمارے ساتھی تھے، انہوں نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں شادی کی رات کو فجر کی اذان تک بیوی کو مارتے ہیں. میں نے پوچھا کیوں؟ شادی کی رات کو کون غلطی کرے گی ایسی؟ کہ نہیں، وہ اس لیے ہمارے علاقے میں مارا جاتا ہے تاکہ ساری زندگی وہ ہماری نوکرانی بن کر رہیں. تو اب وہ وقت اتنا تھا نہیں میں قرآن پاک حدیث پاک کا بتاتا. 1-2 منٹ تھے. میں نے کہا بھائی آپ اپنی بیٹی اور بہن کے لیے کیا چاہتے ہو؟ کہ ان کا بھی ٹھکائی ہوتا ہے ایسے ہی. اب میں چپ ہی ہو گیا. اب کیا بولتا میں کہ جس کو رحم ہی جس کے دل میں نہ ہو تو پھر ہم کیا بات کریں گے؟ تو پھر بہرحال پھر قرآن پاک اور حدیث پاک کا سنا بھی دیا جلدی جلدی. اللہ نے سفارش کی ہے. ایک گلی کا پاورفل اگر سفارش کرے تو کیا معاملہ ہوگا؟ یہاں اللہ سفارش فرما رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت مثل ٹیڑھی پسلی کے ہے، اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور اس سے گزارا کرو گے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہو گے تو فائدہ اٹھا لو گے، اگرچہ پسلی ٹیڑھی رہے گی. ہمارے آپ کے سینے میں بھی پسلی ٹیڑھی ہے. کیا کسی کو دیکھا کہ ہاسپٹل جا کر ٹیڑھی پسلی سیدھی کرائی ہو؟ اچھا پوچھتے بھی تھے بھائی کسی کو اپنی پسلی سیدھی کرانی ہے؟ ابھی سے انکار میں ایسی ایسی گردنیں ہل رہی ہیں، مر جائیں گے پھر. عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، یہ سیدھی نہیں ہو سکتی. اس کے ٹیڑھے پن سے کام چلاؤ تو کام بن جائے گا، ورنہ ٹوٹ جائے گی، لیکن سیدھی نہیں ہو سکتی. اور یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. یہ المرأۃ کذل ان اقمتها کسرتها ان استمتعت بها استمتعت بها، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. اور اس کی شرح بخاری کی علامہ شہاب الدین احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح کی ہے. وفی الحدیث اشارۃ الی الاحسان الی النساء ورفق بہن والصبر علی عوج اخلاقہن واحتمال ظروف عقولہن. اس حدیث میں تعلیم ہے کہ عورتوں کے ساتھ احسان کرنے کی اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کی اور ان کے ٹیڑھے پن پر صبر کرنے کی، بوجہ اس کے کہ ان کی عقلیں کمزور ہیں. ایک کتاب رات کو میں لایا تھا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ سارے فساد کا جڑ، سارے اختیارات بیوی کے حوالے کر دیے اور بیوی کو سارے اختیارات دے دیے. اب وہ مہندی بھی کر رہی ہے، مایوں بھی کر رہی ہے، ٹی وی بھی نہیں لا رہی ہے، بیٹی کو بھی لڑکوں کے ساتھ داخل کرایا ہوا ہے، اور ہم نوٹ بنانے کی مشین بنے ہوئے ہیں. کہاں ہماری بیٹی جا رہی ہے، کہاں ہمارا بیٹا جا رہا ہے. ایک بزرگ بیمار تھے، میں ان کو دیکھنے گیا تو وہاں پر میرے خیال میں کم از کم 800 فلیٹ ہوں گے صرف اس باؤنڈری وال میں. تو تیسری چوتھی منزل پر جانا ہوا. ان کے بیٹے سے میں نے پوچھا کہ یہ بچیاں ادھر بھاگ رہی ہیں، ایسے کر رہی ہیں، کیا حالات ہیں یہاں کے؟ کیا بہت برے حالات ہیں. بیٹیاں کس گھر میں کہاں پر ہیں، رات کو 3 بجے آ رہی ہیں لیکن کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. 15 17 سال والی بیٹیوں کو ابھی بچی ہے، چلی گئی تو کیا فرق پڑتا ہے، وہاں بعد میں سر پر ہاتھ رکھ کر رونا پڑتا ہے. تو فرمایا کہ حضرت مجدد نے یہ قرآن پاک کی آیت پڑھی، عاشروہن بالمعروف، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. بڑے آدمی کی سفارش بھی بڑی سمجھی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون ہے؟ انہوں نے عورتوں کے لیے سفارش نازل کی، مردوں کے لیے سفارش نازل نہیں کی، اس لیے کہ عورتیں کمزور ہیں، زیادہ تر وہی مظلوم ہوتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں سے فرمایا کہ عاشروہن بالمعروف، دیکھو جو تمہاری بیویاں ہیں یہ ہماری بندیاں بھی ہیں، ان کے ساتھ زیادتی نہ ہونے پائے. اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے اس کے ساتھ وہی معاملہ کرو جو اپنے بیٹیوں کے ساتھ کرتے ہو. اگر تمہارا داماد تمہاری بیٹی کی پٹائی کرتا ہے تو تم فوراً جا کر پیر صاحب سے تعویذ لیتے ہو کہ کوئی تعویذ دے دیجئے، بیٹی ظلم میں ہے. اور اپنی بیٹی کے لیے تعویذ لیتے ہو، اپنے غصے کے لیے کیوں تعویذ نہیں لیتے جو دوسرے کی بیٹیوں کو پیٹتے رہتے ہو، گالیاں دیتے رہتے ہو؟ کتنے بیٹے اور بیٹیاں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، نبی بیٹھا ہوں تو جھوٹ بولنا کہاں جائز ہے؟ یہ ایک محاورہ ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں میں، یہ بھی محاورہ ہے کہ بھائی میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، اس کا مطلب حافظ ڈاکٹر شفقت سے بولوں گا، میں کیوں کسی سے جھوٹ بولوں؟ یقین کرنا کتنے بیٹے اور بیٹیاں نفسیاتی مریض بن گئے، اور بیوی کی اور رونے کی آواز روڈ پر آ رہی ہے، سرتاج معاف کر دیں، سرتاج ہاتھ مت اٹھاؤ، مجھے معاف کر دو، آپ نے جتنے پیسے دیے اس کا یہ حساب کتاب ہے، سرتاج مہنگائی ہو گئی ہے، اور فوج گالیاں باہر سنائی دی جا رہی ہیں. گھر گھر عذاب میں ہے، وجہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں. تو فرمایا کہ اپنی بیٹی کے لیے تعویذ لیتے ہو، جو تمہاری بیویاں ہیں وہ بھی تو کسی کی بیٹیاں ہیں، اپنے غصے کا علاج کراؤ اور کھانے پینے میں 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دم کرو، اور یہ نام مبارک یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود.
اور کھانے پینے میں دم کرو، اور بیٹی کو بھی سکھا دو کہ اپنے سسرال میں یہ نام پڑھ کر کھانے پینے پہ دم کرے، لیکن احتیاط کے ساتھ، ورنہ ذرا ذرا سی بات پر بدگمانی ہوتی ہے اور پٹائی ہوگی کہ اچھا کل مئی ہمارے گھر میں جادو کرتی ہے۔ ارے بھائی بسم اللہ الرحمن نے پڑھ کر دم کیا ہے، چاہے اس گھر میں غصے والے ہوں یا نہ ہو، آپس میں محبت بڑھ جائے گی۔ رحمان اور رحیم کی تکرار ہو رہی ہے، اللہ اور رحمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام خود اس میں اعظم ہے، رحمان اور رحیم، لیکن کیونکہ شک اور بدگمانی پر اگر بیان ہوگا تو بہت دیر ہو جائے گی، تو فرمایا یہ سکھا دو اور اپنے اوپر دم کرو، اپنے کھانے پینے میں دم کر کے کھاؤ۔ فرمایا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اللہ شوہر مہربان ہو جائے گا اور تمہارا غصہ بھی ختم ہو جائے گا۔ غرض اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے سفارش نازل فرمائی کہ ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، اور حدیث میں تعلیم ان پر احسان کی، ان کے ٹیڑھے پن پر صبر اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کا حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم، فرمایا کہ کامل ایمان، مکمل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بڑھیا ہے، تہجد، اشراق، اوابین، چاشت، کئی پارے تلاوت، لیکن زبان کی کڑوی ہے، سب پریشان ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہیا فی النار، دوزخ میں جائے گی۔ حضرت فرماتے تھے لاؤ اس کے اشراق، اوابین اور تلاوت اور تہجد کو لاؤ سامنے۔ بھائی صرف 4 دن جو گزرے ہیں نا، اس میں جو واقعات ہیں، میں رات کو تھوڑے بتائے تھے، ماں کو مارنا، ماں کو گالی دینا، اور جانور کا جو آپ سمجھ لیں، میری ہمت نہیں ہے کہ میں جملہ بول سکوں، جانور کو جو کہا جاتا ہے نا، جو جس کا لعاب نجس ہے، ماں کو اس کی گالی دے رہا ہے۔ اور پرسوں 2-3 واقعات کہ ماں پر انہوں نے تھپڑوں کی بارش کر دی اولاد نے، اور ایک 10 سال کا بچہ ماں سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں کس نے کہا مجھے پیدا کرو، ضروری تھا مجھے پیدا کرنا، 10 سال کا بچہ۔ اور جب ان سے خود سے پوچھو کیوں، ارے صاحب کیا کہیں، نیٹ اور فیس بک اور یوٹیوب اور کارٹون لڑائی جھگڑے والے اور ویڈیو گیم، اور وہ ان کا دماغ پک جاتا ہے، وہ ہم پر آ کے استعمال کرتے ہیں۔ اب دوسرا جملہ ہم کہتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتا، آپ نے اولاد کو یہ دیا کیوں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دینا ان کو؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ اور پھر آ کر روتے ہو تعویذ دے دو۔ تعویذ سے اگر کام بنتا تو پورا گھر کا گھر، میں بھی، ہم سب اللہ والے بن جاتے۔ اللہ والا بننے کے لیے کونوا مع الصادقین کی شرط اللہ نے لگائی ہے، گناہ چھوڑنے کی اتقوا اللہ کی شرط لگائی ہے، والذین جاہدوا فینا تکلیف اٹھانے کی شرط لگائی ہے، اور سب سے بڑا آسمان کا فیصلہ ہے قرآن پاک میں ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء۔ جتنے اسباب اختیار کرنے کر لو اللہ والا بننے کے، لیکن آسمان سے جب تک 3 نعمتیں نہیں آتی کوئی اللہ والا نہیں بن سکتا۔ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اللہ کی مشیت۔ دعا کرنی چاہیے، اللہ میں آپ کے فضل سے آپ کا فضل مانگتا ہوں، آپ کی رحمت سے میں آپ کی رحمت مانگتا ہوں، آپ کے فضل و رحمت سے میں آپ کی مشیت مانگتا ہوں کہ آپ ارادہ کر لیں کہ میں نیک بن جاؤں۔ میرے ارادے سے کیا ہوتا ہے؟ میرا ارادہ تو آپ جب مدد فرمائیں گے تو میرا ارادہ مراد آباد تک پہنچے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے جب پتا چلے گا، ہمارے بیان کرنے سے کیا ہدایت مل جائے گی؟ ہدایت آسمان سے ملے گی، میں ہوں چاہے کوئی بھی ہو، اللہ سے ہدایت، فضل، رحمت، مشیت اور جذب مانگنا چاہیے۔ نبی فرما رہے ہیں کہ کامل ایمان اس کا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک خاتون ہے، صرف فرض، واجب، سنت موقدہ، اخلاق کی بہت اچھی ہیں، اس سے سب خوش ہیں۔ فرمایا ہیا فی الجنہ، جنت میں جائے گی۔ یہ کیا اپنے کمزور پر چلانا، ڈانٹنا، گالیاں دینا، مارنا، بچوں کی فکر بھی نہ کرنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یغلبنا کریمن و یغلبہن لئیم، کریم شوہروں پر بیویاں حاوی آ جاتی ہیں، اور لئیم کمینے جو ہیں بے غیرت، گالیاں دے کر، کمزور پر ہاتھ اٹھا کر اور ان کے منہ کو سجا کر، طلاق کی دھمکیاں دے کر، ماں باپ کے گھر نہ بیچنا اس کو روک کر، اور وہ اس پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو کمینہ فرمایا، غیرت کا جنازہ نکالنے والا فرمایا۔ اب حضرت فرماتے تھے غیرت غیرت کا نعرہ مارنے والوں، فیصلہ سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فَأُحِبُّ أَنْ أَكُونَ كَرِيمًا مَغْلُوبًا، میں اس کو محبوب رکھتا ہوں کہ کریم رہوں اور مغلوب رہوں۔ وَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ لَئِيمًا غَالِبًا، اور میں اس کو محبوب نہیں رکھتا کہ اپنے اخلاق خراب کر کے ازواج مطہرات پر حاوی ہو جاؤں۔ ایسا زور سے ہم چلاتے ہیں
کہ بچے کے بھی کب ٹوٹ جاتا ہے بیچارے کا، اہلیہ کانپنے لگتی ہے، اور اللہ کی سفارش جو نہ مانے، پاورفل کی سفارش مانے، اور سب سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی اس کی سفارش نہ مانے، ان کو بیوی نہیں چاہیے، ایسے لوگوں کو ان کو روبوٹ چاہیے جس کے اندر سب فیڈ بیک کر دے دیا گیا ہو، اتنے بج کر اتنے منٹ پہ اٹھانا، اتنے بج کے اتنے منٹ پر یہ، اور گھر جناب دوزخ بنا ہوا ہے۔ حضرت مجدد نے فرمایا اس کی وجہ کیا ہے، ان پریشانیوں کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تجویز، ہم نے تجویز کیا ہوا ہے کہ اولاد اس طرح ہو، اس طرح کمائے، اتنے پیسے گھر میں آنے چاہیے، بیوی ایسی ہونی چاہیے، میں ایسا ہوں، اولاد ایسے ہوں، پڑوسی ایسے ہوں، نماز کا وقت یہ کیا ہے؟ سردیوں میں نماز کا وقت 6:35 پر 8:30 بجے رکھ دو بھائی، تجویز۔ فرمایا اس تجویز کی وجہ سے ہمارے گاؤں میں امام صاحب تھے، وہ بیچارے فجر میں دیر سے آتے تھے، اب جب کوئی آگے بڑھتا تھا تو اندھیرے سے آواز آتی ہے میں آ گیا ہوں، صبر کریں۔ تو ایک دن گاؤں والوں نے کہا، میرے بابا بھی تھے، کہا دیکھو بھائی آپ جب اس وقت نقشے تو وہاں نہیں لگے ہوئے تھے وہاں پر کہ آپ جب نماز پڑھا کے فارغ ہوتے ہیں، ہمارے خیال میں تو سورج نکل آ چکا، آپ کی بھی نماز جا رہی ہے، ہماری بھی نماز جا رہی ہے، تو جب آپ کو دیر ہوتی ہے دوسرے کو پڑھانے دیں، کہ ابھی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد پنچایت فیصلہ کرے گی کہ فجر کی نماز کا کیا وقت ہونا چاہیے، پنچایت فیصلہ کرے گی۔ نماز کے بعد سب بیٹھ گئے مسجد کے اندر، میں دروازے کے کونے پر بیٹھا تھا، چھوٹا تھا میں، دروازے کے کونے پر بیٹھا تھا، تو امام صاحب نے کہا ہاں بھائی فیصلہ بتائیے نماز کے وقت کیا ہونا چاہیے۔ میں تو پہلے ہی دروازے کے پاس بیٹھا تھا، 3-4 سیڑھیاں بھی تھی، آخر میں بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا پہلے میں عرض کر دوں، تو اصل کیا یہ بچہ کیا بتائے گا، لیکن کسی نے کہا ہاں بتا دو۔ میں نے کہا نہ پنچایت کا فیصلہ نہ امام صاحب آپ کی چلے، دونوں کا بیچ کا راستہ یہ کہ فجر کی نماز 9 بجے ہونی چاہیے۔ میں بھاگ گیا بھائی، اس میں پنچایت کا کیا فیصلہ ہوگا فجر کی نماز کا؟ اتنا وقت ہونا چاہیے، کم از کم آدھا گھنٹہ نماز کے بعد، کم از کم 25 منٹ کم از کم ہونا چاہیے کہ خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو جائے تو وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھی جا سکے، یہ ہے اصل اتنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیویوں کی سفارش کی ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اب تو انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا، وقت ختم۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے بد نظری، آنکھوں کا زنا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، زنا العین نظر، نامحرم کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ جو مرد حضرات شادیاں ہو گئیں، جوان بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں نہ ہوں، اور لیکن عمر تو گزر گئی نا، 40 سال 45 سال ہو گئی، وہ دیکھ رہا ہے نامحرم یہودی عیسائی ہندو عورت کو، مسلمان فاسق عورت کو فوش لباس میں، فوش ایکٹنگ میں اور ایکشن کے اندر دیکھ رہا ہے، 20 سال 18 سال کی لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے، بیوی کہاں پسند آئے گی؟ اس پر قرآن پاک کی آیتیں الگ ہیں، اب 2-3 منٹ میں یہ بیان نہیں ہو سکتا، لیکن بات دل میں اتر جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ بیگم صاحبہ رات دن ناول پڑھ رہی ہے عشقیہ، اور رات دن نامحرم مردوں کو دیکھ رہی ہے، دیور سے مستیاں چل رہی ہیں اور بہنوئی سے بکواس چل رہی ہے، اور نامحرم کو دیکھ کر وہ آنکھوں کا زنا کر رہی ہے۔ تو جب بیگم صاحبہ اپنے شوہر کو دیکھے گی، توند نکل آئی، تھکا ہوا، پسینے اور جناب دھوئیں کا سفید کپڑوں پر نشان لگا ہوا، تھک کر آ کر لیٹے گا، تو شوہر کہاں سے پسند آئے گا؟ اب دونوں بہانے تلاش کر رہے ہوں گے لڑائی جھگڑے کے۔ اللہ نے سفارش فرمائی اور نبی صلی اللہ تعالی نے سفارشیں فرمائی۔ ایک صاحب نے 6 مہینہ جناب پیسے جمع کیے اور مرغی لایا، بیوی کو آ کر دیا کہ اچھی پکانا، مرغی 6 مہینے ہو گئے نہیں کھایا۔ 100 سال پہلے کی بات ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ راوی ہیں، دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا بھائی صاحب نے، آیا کھانا، بیوی نے کھانا رکھ دیا آگے، عشاء کے بعد گرم گرم مرغی، گرم گرم پھلکا ہم کہتے ہیں روٹی، ایک لقمہ کھایا جناب، منہ میں چھالے جیسے پڑ گئے، بیوی نے غلطی سے نمک ڈبل ڈال دیا۔ اب سوچو کیا حالت ہوگی، بھوک میں ہماری کیا حالت ہوتی ہے، اور 6 مہینے کے بعد ڈش ملے تو کیا حالت ہوتی ہے۔ اس نے ڈنڈا اٹھایا اور کہا آج اس کا تو سر پھاڑنا ہی پھاڑنا ہے، اب 6 مہینے اور انتظار کروں اور مر جاؤں، پھر بغیر مرغی کے مروں، اور کہا اب تو اس کو چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ اچانک ہوا نکل گئی ٹائر سے، چارپائی پر بیٹھ گیا، کہا وہ جمعے میں بیان ہوا تھا نا، اللہ نے سفارش کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی ہے، آسمان کی طرف دیکھا کہ اے اللہ میں آپ کی سفارش پہ لبیک کہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش میں لبیک کہتا ہوں، صرف میری بیوی نہیں ہے، کسی کے ماں باپ کے جگر کا ٹکڑا بھی ہے، اور اے اللہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی بھی ہے، اور اے اللہ آپ کی بندی بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، اور سفارشیں کیسی ہیں، اے اللہ میں آپ کے لیے اس کو معاف کرتا ہوں، آپ قیامت کے دن مجھ پر مہربانی فرما دیجیے گا۔ اتنا بڑا مجدد جو صدی میں ایک پیدا ہوتا ہے، حدیث پاک ہے،
اور بخاری شریف کی احادیث مبارکہ ہیں خواب کے بارے میں. صرف ایک جملہ بتا دیتا ہوں کہ خواب حجت نہیں ہوتے، مبشرات ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے مبشرات ہیں، یہ خوشخبریاں ہیں. قرآن پاک میں الگ لکھا ہے کہ یہ خوشخبریاں ہیں دنیا میں ہی مومن کے لیے. تو اللہ والے نے اس کے انتقال ہو گیا، خواب میں دیکھا تو پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا دوزخ میں لے جایا جا رہا تھا تو ایک آواز میں نے غیبی سنی کہ تو نے مجھ سے ایک سودا کیا تھا، میری بندی کا تو نے نمک معاف کر دیا تھا اور اسے گالی نہیں دی، مارا نہیں. ہم نے تیرا یہ عمل قبول کیا، اس نمک کے بدلے میں ہم نے تیرے سب گناہ معاف کر دیے، جنت میں چلا جا. اور کیا گھر گھر کی کہانیاں ہیں یہ، مار دھاڑ، گالیاں. مہنگائی اگر ہے تو اس میں چلنا کس طرح ہے؟ پوچھو سنت کا طریقہ کیا ہے. جو حدیث پاک ابھی پڑھ کر سنائی کہ کیا معاملہ ہے وہ آپ لوگوں کو سب نے سن لیا، ورنہ پھر بعد میں بیان سن لیجئے گا. تو حضرت فرماتے تھے کہ اپنے بیوی سے معافی مانگو کہ میں نے جو تمہیں گالیاں دی، تھپڑ مارے، تمہیں بہو کے سامنے، بیٹی کے سامنے، بیٹے کے سامنے ذلیل کیا، دیکھو وہاں مجھ سے انتقام نہ لینا، یہی مجھے معاف کر دو. آج ہم کہتے ہیں ہم نے بیان کیا، ہم کیوں معافی مانگیں؟ وہاں اللہ فرمائیں گے معافی مانگ، وہاں کیسے کوئی معافی مانگ سکتا ہے؟ گھر جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے.